بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں انتہائی بریکنگ سٹوریز. آج ہے 27 جولائی اور دن ہے اتوار کا. علیمہ خان صاحبہ نے دروازے کیے جیل کے بند اور عمران خان صاحب نے کیا بائیکاٹ اور جج صاحب کو جانا پڑا عدالت چھوڑ کر. فیلڈ مارشل پہنچ گئے ہیں بند گلی میں اور ایک سال میں لوٹا گیا ہے کھربوں روپیہ پاکستانی عوام کا. اور یہ سب کچھ کرنے اور کروانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. اور سابق چیف جسٹس کو کر لیا گیا ہے قتل کے الزام میں گرفتار. یہ ہیں ہماری سٹوریز اور بڑھتے ہیں ایک ایک کر کے اس ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب. ایک ایک خبر کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں، جائز اور ناجائز حکمران، عسکری اور غیر عسکری، تمام کے تمام اس وقت اس تگودو میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے اقتدار کو دوام مل جائے اور ان کی حکومت کو، ناجائز حکومت کو جائز تسلیم کر لیا جائے. لیکن ابھی تک وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر ہیں ناکام، کیونکہ پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جمہوری ادارے ہیں، وہ اس ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں لیکن سب کو پتہ ہے یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، الیکشن چور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے دامن جو ہیں وہ داغدار ہیں. صورتحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پہلی خبر، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ بہادر سرکار سے ان کو مل جائے فیور اور وہاں سے ان کو ملے ایکسٹینشن اور وہاں سے ملے NOC اور ان کا اقتدار اور حکومت چلتی رہے. لیکن یہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کر چکے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کھانا کھا چکے اور محسن نقوی صاحب کئی خفیہ اور اعلانیہ دورے کر چکے. بلاول بھٹو صاحب واشنگٹن یاترا کر چکے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی غیرت کا سودا کر کے واپس آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ہر کوئی اپنی اپنی سی وی پیش کر رہا ہے امریکہ جا کر اور کہہ رہا ہے کہ مائی باپ، ہم آپ کے غلام، ہمیں تسلیم کر لیجئے، ہماری غلامی تسلیم کر لیجئے، ہم آپ کی خدمت کے لیے عمر بھر اسی طریقے سے بوٹ پالش کرتے رہیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ تو پھر امریکہ ہے اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی ہیں اور وہ ایسی کسی گھوڑے پر، ایسے کسی گدھے اور خچر پر نہیں لگاتے کہ جن کو پتہ ہو کہ یہ ریس میں دوڑنے والا گھوڑا نہیں ہے. اور جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں، اور پھر یہ کہ کامن ویلتھ کے جو آئے تھے ہمارے انٹرنیشنل مبصرین الیکشن کے بارے میں، ان کی رپورٹ بھی تمام یورپی ممالک، مغربی ممالک، امریکہ اور اقوام متحدہ کے ریکارڈ پر موجود ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن کس طریقے سے چوری کیا گیا. اب ایک ایک کر کے خبر آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت پاکستان نے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ، جس کو کہتے ہیں US سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائیدار فوجی تعاون کے فروغ کے لیے مثالی خدمات انجام دینے کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا ہے. اور یہ تقریب ہوئی ہے جناب ایوان صدر میں، جس میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت وہاں پر موجود تھی اور صدر زرداری صاحب نے جنرل کوریلا کو علاقائی سیکورٹی کے لیے شاندار خدمات پر یہ اعزاز دیا. اور اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل اور اس ساری رجیم کا سارا انحصار جو ہے وہ پینٹاگون اور امریکہ کی فوجی قیادت پر ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے کوئی سپیس ملے اور وہاں پہ پہنچا جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رام کیا جائے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے. دوسرا ایک اور ایونٹ ہوا اور وہ بھی اسلام آباد میں ہوا اور اس میں پاکستان نے اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کی میزبانی کی، جس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی. اب یہ جو تمام ریاستیں ہیں یہ تمام ریاستیں پہلی افغان جنگ جو رشیا کے خلاف لڑی گئی تھی، افغان جہاد جسے کہا جاتا ہے، یہ تمام ممالک ہیں یہ سوویت یونین سے الگ ہوئے تھے اور اس وقت پاکستان بھی ان پہ کوشش کر رہا ہے. یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے آس پاس کوئی بندرگاہ نہیں لگتی، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تک ایکسیس کی جائے اور امریکہ بھی وہاں پہ اپنے جو ہے وہ
پاؤں جمانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ ممالک بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کو بالعموم کہا جاتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہا جاتا ہے. تو یہاں تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی برج کا کام کرے، اور پاکستان چونکہ آج کل موجودہ حکمران جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو جہاں جہاں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا جائے. تو لہٰذا یہ ایک عام حالات میں ہوتی تو یقیناً یہ ایک تاریخی کانفرنس تھی، لیکن اس کانفرنس کو ہمارا پڑوسی ملک چائنا کس طریقے سے دیکھے گا، روس کس طریقے سے دیکھے گا، اور افغانستان کس طریقے سے دیکھے گا، یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہم شنگھائی تعاون میں بھی ہیں، ہم چائنا کے اتحادی بھی ہیں، اور ادھر ہم امریکہ کے لیے بھی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سارے معاملات کو چائنا کس طریقے سے دیکھے گا، کیونکہ چائنا میں ابھی حال ہی میں فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب گئے تھے اور ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ چائنا اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے کم از کم میں سمجھتا ہوں موجودہ حکمرانوں سے، پاکستان سے نہیں موجودہ حکمرانوں سے کافی ناراض ہے، کیونکہ سی پیک کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے، اور امریکہ کی طرف سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ کینلی آبزرو کر رہا ہے کہ پاکستان اب اگلا جو قدم ہے وہ کیا اٹھائے گا، کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے پاکستان پہ، موجودہ حکمرانوں پہ جو کہ کمزور ترین حکمران ہیں ان پہ پریشر ہے کہ امریکہ کو کوئی نہ کوئی یہاں سے پہ سپیس دی جائے. اور عمران خان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر فارغ کر دیا تھا. اگلی خبر ہے جناب، اڈیالہ جیل سے کل ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل میں، اور توشہ خانہ کیس تھا، اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس یہ چل رہا ہے. اس میں علیمہ خان صاحبہ اور فیملی ممبرز جو ہیں وہ گئے اڈیالہ جیل، اور وکلا بھی پہنچے اور صحافی بھی پہنچے، اور عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 میں جیل ٹرائل چل رہا ہے. یہ جیل ٹرائل ہے لیکن یہ بند کمرے کا ٹرائل نہیں ہے، اس میں صحافیوں کو اجازت ہے، اس میں فیملی ممبرز کو اجازت ہے، اس میں وکلا کو اجازت ہے، یہ اوپن ٹرائل ہے لیکن جیل میں ہو رہا ہے. تو کل ایسا ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ گئیں اور ان کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر روک لیا گیا. اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں اسپیشل جج سینٹرل صبح 10 بجے سے وکلا کا انتظار کرتے رہے. جج صاحب اندر موجود تھے، اور اس کے بعد کیونکہ پچھلی ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا تھا کہ میرے فیملی ممبرز باہر کھڑے ہیں ان کو بلایا جائے، اور ان کو مسلسل جج صاحب کے احکامات کو جیل سپرنٹ نے نہیں مانا تھا اور پولیس نے نہیں مانا تھا اور ان کو نہیں بلایا گیا تھا. لاسٹ ہیئرنگ تو ہو گئی تھی 2 دن پہلے، لیکن جو کل کی ہیئرنگ ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ جج صاحب کو کہا کہ جناب باہر میری فیملی ممبرز کھڑی ہے، وہ جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ ہیئرنگ آگے نہیں بڑھ سکتی. باہر علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں اور وہ بھی اڈیالہ جیل کے سامنے دروازے پر کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے وکلا کو روک لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک فیملی ممبرز اور باقی تمام وکلا اندر نہیں جائیں گے اس وقت تک عمران خان صاحب کے وکلا بھی نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب کے وکیل قوسین مفتی کو ابھی دروازے پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا آپ بھی رک جائیں جب تک سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور دیگر جو ہیں وکیل وہ اندر نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ بھی نہیں جائیں گے، اور جب تک مجھے نہیں جانے دیا جاتا اس وقت تک بھی آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ اوپن ٹرائل ہے. یہ ایک ایسا ٹرائل ہے کہ جس میں فیملی ممبرز کو نہیں جانے دیا جا رہا، وکلا کو نہیں جانے دیا جا رہا، صحافیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا. لہذا اندر عمران خان صاحب نے رجسٹ کیا، مزاحمت کی اور جج صاحب کو حوصلہ ہمت دیا، اور باہر علیمہ خان صاحبہ تھیں. تو لہذا جیل حکام نے علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں دی، علی ظفر صاحب کو اور بیرسٹر گوہر کو اجازت نہیں دی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو اجازت نہیں ملی، جس کی وجہ سے جج صاحب 3.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں انتظار کرتے رہے اپنی عدالت میں، اور جج اور پروسیکیوشن ٹیم جو ہے سرکاری وکلا بھی انتظار کرتے رہے. تو معاملہ آگے نہ بڑھ سکا اور سماعت آگے نہ ہو سکی، اس لیے کیس کی سماعت کے دوران بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی حاضری لگائی گئی، اور وکیل پیش نہ ہونے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی اور 29 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. کیونکہ یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں مسلسل رکھا جا رہا ہے، اور لاسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ دیا تھا اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا. اسی لیے شاید عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی جا رہی انڈیپینڈنٹ آزاد میڈیا کے ممبرز کو اور ان کی فیملی ممبرز کو بھی. تو پچھلی ہیئرنگ پہ بھی نورین صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور لیکن ہیئرنگ ہو گئی تھی. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. دوسری جانب جناب اس ساری صورتحال میں فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل آصم منیر صاحب
ان کو کوئی سجھائی نہیں دے رہا کہ وہ جائیں تو جائیں کدھر، کیونکہ باہر جو آ رہے ہیں مالیاتی سکینڈل آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک کے بعد ایک سکینڈل آ رہا ہے، اور کوئی بھی سکینڈل جو ہے اربوں خربوں سے کم نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ڈاماڈول ہے، اور تنقید ہو رہی ہے براہ راست فیلڈ مارشل پر۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جعلی نظام بنانے والے ہی فیلڈ مارشل ہیں۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے کہ سابق چیف جسٹس بنگلہ دیش، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان پر بھی انہوں نے بھی بہت ہی اپنے دور میں ادھم مچایا ہوا تھا، اور ایسا ادھم کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، اور شیخ حسینہ واجد آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش میں چلی عوامی تحریک، اور عوامی تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو بھارت فرار ہونا پڑا تھا، اور اس وقت وہ سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کی عدالتیں ان کو تسلیم کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس ABM خیر الحق جو ہیں وہ ان کی معاونت کر رہے تھے، اور ان کے سارے کالے کرتوتوں پہ، غیر آئینی غیر قانونی اقدامات پہ ان پہ مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے۔ اور شیخ حسینہ رجیم کے سابق چیف جسٹس خیر الحق گزشتہ برس جو ہے وہ طلبہ تحریک میں ایک نوجوان کے قتل کے مقدمے میں ان کو نامزد کیا ہوا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ تاحیات یہی کچھ چلتا رہے گا اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، لہٰذا اب رجیم چینج ہو چکی، وہاں پہ عوامی انقلاب آ چکا، عوامی تحریک کے نتیجے میں حکومت کا تختہ الٹا جا چکا، اور اب بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس ABM خیر الحق بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور اس وقت قانون کے کٹہرے میں ہیں۔ تو یہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کیونکہ وقت جب بدلتا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی تیزی سے صورتحال بدلتی ہے۔ اگلی خبر ہے وہ اسلام آباد اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا ہے، اور 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر لیا ہے۔ پہلے لاہور میں یہ کام ہو رہا تھا، اور اب اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ذبح خانہ موجود تھا گدھوں کا، اور وہاں پہ 50 سے زیادہ گدھے بھی برآمد ہوئے، اور ایک غیر ملکی بھی گرفتار ہوا، اور اس طریقے سے 25 من گوشت، ایک اطلاع کے مطابق 50 من گوشت اور ایک اطلاع کے مطابق 25 من گوشت جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سپلائی کیا جا رہا تھا، اور کن ہوٹلز میں جا رہا تھا اور کہاں کہاں جا رہا تھا، کس کس نے شاورمے کھائے، کس کس نے سٹیکس کھائے بیف کے نام پہ، یہ اب آپ اپنے خود اپنا ٹیسٹ کروائیں اور معلوم کریں۔ یہ ڈاکٹر طاہرہ صدیق ہیں، انہوں نے یہ چھاپا مارا ہے، اور یہ ایک اہم ترین کارروائی کی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں فوڈ اتھارٹی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا پاتی ہیں، یا پھر ان کو بھی کوئی ٹیلی فون کال آئے گی کہ یہ غیر ملکی ہیں، ہمارے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ طویل عرصے تک یہ موجود ہے کہ طویل عرصے سے پاکستان کی مارکیٹوں میں، پاکستان کے ہوٹلوں کو سپلائی ہو رہا ہے، اور گوشت فروخت ہو رہا ہے، کیونکہ ہر سال گدھوں کی تعداد پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، اور کھالیں جو ہیں ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب کھالیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے گدھوں کا گوشت بھی ہے، اور گدھوں کا گوشت کہاں ہے، وہ انسانوں کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی گدھ یا کوئی گوشت جو ہے وہ ان کا ضائع کیا جا رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ گدھیں آ رہی ہیں اور نہ ہی گوشت میدانوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔